کیا بڑی بہنیں آپ کی زندگی کے ساتھ کھیل سکتی ہیں؟ بالکل۔ میرے پاس بہت سارے ایسے کیس رپورٹ ہو چکے ہیں کہ خواتین اپنے گھر میں بڑی خوشی سے رہ رہی ہوتی ہیں، اپنا گھر بسا رہی ہوتی ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی سگی بہن ہوتی ہے ان کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہوتا، تو اس سے اپنی سگی بہن کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، وہ حسد کرتی ہے، جیلس ہوتی ہے، اور پھر وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ میں ان کی زندگی کا سکون وہ برباد کروں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو باہر کا کوئی بندہ اگر ہمیں تکلیف دینا، کوئی ہمیں دوست چیٹنگ کرے، ہمارے لیے برا سوچے، تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب خونی رشتوں میں اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں، اپنے بہن بھائیوں میں اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں جو کہ حد سے زیادہ حسد کرنے لگ جائیں، اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا گھر آباد نہ دیکھ سکیں، ان کو خوش نہ دیکھ سکیں، تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ جو حسد اور جیلسی ہے نا، اس میں لوگ بہت آگے تک نکل جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے جو تعلقات ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی خوشیاں ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اور جن لوگوں کا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میری فیملی میں لوگ حاسد ہیں، یہ مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے، تو ان کے ساتھ آپ اپنی کوئی خوشی کی خبر شیئر نہ کریں، اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھیں، اپنے تعلقات کو چھپا کر رکھیں۔ آپ زندگی میں خوش ہیں نا، آپ کو پارٹنر اچھا ملا ہے، آپ زندگی میں مطمئن ہیں، تو کسی اور کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے اس چیز کو سوشل میڈیا یا اپنے سٹیٹس پر اپڈیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کوشش کریں، اگر آپ کو زندگی میں اچھا پارٹنر ملا ہے تو اس کی زیادہ تعریفیں لوگوں کے سامنے آپ نے نہیں کرنی، اور بالخصوص اپنوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں، ورنہ وہی لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں گے کہ یہ زندگی میں خوش کیوں ہیں۔ ایسے بہت سارے ریلیشن شپ تھے جن میں ڈیورس تک بات پہنچ گئی، اور ان میں صرف انہی کا کردار تھا، اور لیبل انہوں نے لگایا تھا کہ ہم آپ کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کی پوری سازش ہوتی ہے، وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی خوشیاں وہ دیکھ نہیں سکتے، آپ کی خوشی کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور آپ کے تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف آپس میں بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی وائف کی طرف سے کوئی بندہ آ جاتا ہے، یا ہسبینڈ کی طرف سے اس کا کوئی بہن بھائی ایسا آ جاتا ہے جو ان دونوں کے درمیان نفرت پھیلا دیتا ہے، زہر پھیلا دیتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کر دیتا ہے، اور لوگ جادو ٹونے کروانے لگ جاتے ہیں کہ جی زندگی میں خوش کیوں ہیں، لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں، ڈیورس تک کروا دیتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ایک جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ اچھا نہیں ہوتا، تو وہ بدلے بازی کے لیے بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایک کمی ہوتی ہے ان کے اندر کہ ان کا رشتہ اگر اچھا نہیں چلا تو ان کا اچھا کیوں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے وہ خوشی برداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں، اگر آپ زندگی میں خوش ہیں تو اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھیں، یا اپنی خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کریں، ان ماں باپ کے ساتھ جن کو واقعی، ماں باپ میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ برگلا دیتے ہیں آپ کے خلاف کہ جی یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو لوگ واقعی آپ کے ساتھ دل سے اچھے ہیں، جو آپ کا اچھا سوچتے ہیں، اچھا چاہتے ہیں، اور آپ کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی خوشیاں وہ شیئر آپ نے کرنی ہے، ورنہ ان کو زیادہ آپ نے سوشل میڈیا کی زینت بھی نہیں بنانی، اور سٹیٹس پر بھی اپڈیٹ نہیں کرنا۔ بظاہر کچھ لوگ آپ کو بڑی بیسٹ وشز دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ جل رہے ہوتے ہیں، وہ جیلس فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی لوگوں کو جیلس کرنے یہ چھوڑ دیں، لوگوں کو جتنا آپ جیلس کریں گے اتنا آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں تو بس خوش رہیں، اور ایک دوسرے کی چھوٹی بہت جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو اگنور کرنا سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق وہ مضبوط بنا کر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد لیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنا گھر آپ نے بچانا ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ کوئی بھی انسان آپ کو مشورہ دیتا ہے نا، چاہے کوئی آپ کا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، وہ آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ ہسبینڈ کو یہ بولو، جب ہسبینڈ سے یہ ڈیمانڈ کرو، ایسے کرو ویسے کرو، جو خواہ مخواہ آپ کے ریلیشن شپ میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو شٹ اپ کال آپ نے وہیں پر دینی ہے، اور اپنا تعلق بچانا ہے، اپنا گھر آپ نے بچانا ہے، کسی کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور لاسٹ پر اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے کسی پرابلم میں سٹک ہیں اور پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 بات کرنا چاہتے ہیں تو اسی اکاؤنٹ کے بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اس کال سیشن کی چارجز ہوتے ہیں، یہ فری نہیں ہے۔ تھینک یو۔